راجو کی کہانی شوناکٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی اور خوبصورت کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ ایک خوبصورت گاؤں جو سبز پہاڑوں اور خوبصورت مناظر سے گھرا ہوا تھا، ایک تجسس سے بھرپور لڑکا رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو کی آنکھوں میں ہمیشہ نئی دنیاؤں کو دیکھنے کی چمک تھی اور اس کے دل میں قدرت کے رازوں کو جاننے کا جنون تھا۔ وہ تتلیوں کا پیچھا کرتا، درختوں کی سرگوشیاں سنتا اور جانوروں سے دوستی کرنا اس کو پسند ہوتا تھا۔ راجو کی دنیا میں جانور صرف جانور نہیں تھے بلکہ اس کے سب سے اچھے دوست بھی تھے۔ اس میں شنکر گلہری بھی تھی جو ہمیشہ اپنی لمبی جھاڑی دار دم ہلاتا اور اپنے مزیدار اخروٹ تلاش کرتا۔ جب شنکر بہت خوش ہوتا تو اپنی دم کے ساتھ رقص بھی کرنے لگتا، جیسے کسی فاتحہ پر لہر رہا۔ پھر گیتا بکری بھی تھی جس کی آنکھوں میں ایک دانائی چمک اٹھی اور جسے گاجر کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گاجر چباتے ہوئے اپنی ہی دنیاؤں میں گم رہتی۔ راجو کا سب سے خاص دوست موتی نام کا کتا تھا۔ موتی وفادار اور نہایت چست کتا تھا جس کی ناک میں حیرت انگیز طاقت تھی۔ وہ کسی بھی چیز کو سونگھ کر اس کی خبر لا سکتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر وہ ان سب کو حیرت انگیز چیزوں میں تلاش کے لیے لے جایا کرتا۔ ایک دن جب سورج کی کرنیں آسمان پر گلابی اور سنہری رنگ بکھیر رہی تھیں، راجو نے آنکھیں کھولیں تو آج کا دن کچھ خاص محسوس ہوا۔ موتی پہلے سے گیٹ پر کھڑا اپنی دم ہلا رہا تھا، جیسے راجو کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ موتی، آج ہم کچھ نیا تلاش کریں گے، راجو نے مسکراتے ہوئے کندھے پر بیگ ڈال لیا۔ موتی نے بھونکتے ہوئے جواب دیا اور اس کی ناک تیزی سے کچھ سونگھنے لگی، جیسے اسے کسی خزانے کی خوشبو آ رہی ہو۔ اتنے میں شنکر ایک درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا۔ اس کے ہاتھ میں اخروٹ تھا۔ کیا تم جنگل کے بیچوں بیچ موجود جادوئی تالاب کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ گیتا، جو اپنے صبح کے ناشتے یعنی گاجر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، دھیرے سے چلتی ہوئی آئی اور بولی، کہتے ہیں وہاں پریاں اپنے خزانے چھپائے رکھتی ہیں۔ راجو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جادوئی تالاب، پریاں، خزانہ، یہ تو وہی مہم تھی جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ چلو پھر آج اسی تالاب کو ڈھونڈتے ہیں، اس نے پرجوش ہو کر کہا۔ موتی اپنی ناک زمین پر رکھے راستے کی نشاندہی کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ شنکر درختوں کی شاخوں پر خدکتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ گیتا اپنے دانتوں میں گاجر دبائے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب سی سرگوشی اور پتوں کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ درختوں کے بیچوں بیچ راستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ ان کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر راستہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ راجو کو لگا جیسے وہ سب راستہ بھول گئے۔ مگر اسی لمحے موتی نے زور سے بھونک کر سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ اس کی ناک نے ان سب کو ایک چمکتی ہوئی جگہ کی طرف لے کر گیا۔ وہ جگہ واقعی ہی جادوئی تھی۔ ایک خوبصورت تالاب سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کے گرد موٹی موٹی روشن پریاں اڑ رہی تھیں۔ ان کی موجودگی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ راجو اور اس کے دوست دم بخود کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی۔ وہ دیکھو، اس بڑے پتھر کے پیچھے کیا ہے؟ شنکر نے حیرت سے کہا۔ راجو نے 10 دبے قدموں اس طرف بڑھتے ہوئے گردن لمبی کر کے دیکھا۔ وہاں واقعی ایک ڈھیر سا چمکدار پتھروں کا خزانہ پڑا تھا جس پر پریوں کی روشنی جھلملا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ راجو نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور بولا، یہ ہماری محنت کا انعام ہے۔ پریوں نے ہنستے ہوئے روشنی بکھیر دی جیسے ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ اور اس دن کے بعد راجو اور اس کے دوست ہمیشہ یاد رکھتے کہ دوستی، تجسس اور ہمت سے ہر خواب سچ کیا جا سکتا ہے۔ شوناکٹ کے ناظرین، اگر آپ کو راجو کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔